على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ سلسلہ میرے پیارے آقا کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ آج جو حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، زبان کی حفاظت اس کا موضوع ہے۔ حسن سے مرسل روایت ہے، حضور فرماتے ہیں، اے معاذ، تجھے تیری ماں گم پائے۔ حضور اکثر اس طرح صحابہ سے خطاب کیا کرتے تھے کہ تیری ماں تجھے گم پائے، اپنی زبان کی حفاظت کر، لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل ان کی زبانیں ہی گرائیں گے۔ زبان کی حفاظت سب سے مشکل کام۔ دنیا میں کہا جائے کہ سب سے مشکل کام کون سا ہے، تو میرے خیال میں لوگ کہیں گے زبان کی حفاظت۔ بات کس طرح کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس لہجے میں کرنی ہے۔ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس سے کیا کلام کرنا تھا اور کس موقع پر کیا بات کرنی چاہیے۔ ہم لوگ سیکھتے بھی نہیں، نہ اس کی تعلیم لیتے ہیں، نہ تربیت لیتے ہیں، بس جو منہ میں آیا اور بول دیا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے، پاؤں سے اور زبان سے دوسرا بھائی محفوظ رہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان سے، ہاتھ سے اور پیر سے دوسرا بھائی محفوظ رہے۔ آج بہترین عبادت کرنے والے، بہترین روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے عبادت کے کمال پر ہوتے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ سب ایک جیسے نہیں۔ لیکن اکثریت دیکھی گئی تو ان میں کیا دیکھا گیا کہ ان کی زبانوں سے لوگ محفوظ نہیں تھے، ان کے طنز کے تیروں سے لوگ محفوظ نہیں تھے۔ کس کس کی دل آزاری وہ کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں عبادت بھی کر رہے تھے۔ اس لیے حضور نے یہاں فرمایا کہ مومن وہ نہیں جو عبادت میں لگا رہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ حضور کی ایک ایک بات، ایک ایک حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ حضور نے زیادہ تعلیم اخلاق کے اوپر اس لیے دی کہ اس سے معاشرہ صحیح رہے۔ عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کا فائدہ انفرادی ہوتا ہے اور اس کا فائدہ بھی ہمیں آخرت میں ہوگا، لیکن جو اخلاق کا فائدہ ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے، اس کا فائدہ اجتماعی ہوتا ہے اور اس سے آپ کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنتا ہے۔ اور مشہور قول ہے، آپ سنتے ہیں، کہتے ہیں لوگ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، تلوار کے زخم بھی بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے جسم میں 3 گوشت کے لوتھڑے ہیں جن میں ہڈی نہیں ہے، جن میں ہڈی نہیں ہے، وہ گوشت کے لوتھڑے ہیں۔ فرمایا ایک تمہاری زبان ہے، فرمایا دوسرا تمہارا دل ہے، پھر فرمایا تیسرا تمہاری شرمگاہ ہے کہ اس میں ہڈی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم ان تینوں کی حفاظت کا ذمہ دے دو، مجھ سے وعدہ کر لو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب زبان کی حفاظت ہی کتنا مشکل کام ہے، اگر یہ آسان کام ہوتا تو حضور اتنی بڑی خوشخبری نہ سناتے۔ پھر فرمایا انسان کے 2 قدم ہیں، ایک اگر وہ اپنے نفس کے اوپر رکھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے۔ انسان کا کلام کب بہترین ہوتا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان شیطان سے جنگ کرتا ہے اور اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے، جب وہ اپنی خواہشوں کے خلاف چلتا ہے۔ خواہشوں کا مطلب دن میں انسان کو 60,000 خیال، تصورات جو اس کے ذہن میں آتے ہیں، اتنی خواہشیں اس کے خیال ذہن میں آتے ہیں۔ اب اس کو اپنی خواہشوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی خواہش ہے، کون سا میرا کام ہے
جو مجھے رب کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور کون سا کام ہے جو اپنے نفس کے مزے کے لیے کرتا ہوں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، ان کے اندر فرق کرتے ہیں کہ کون سی خواہش میری رب کی طرف لے کے جاتی ہے اور کون سی مجھے شیطان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں پیسہ کمانا بری بات ہے، شادی کرنا بری بات ہے، نہیں، یہ سب کام بھی عبادت ہو جاتے ہیں جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے، کھانا تو اس نے کھانا ہی ہے، اب کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے میں یہ نیت کر لے کہ کھانا میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ مجھے عبادت پر عمل کرنے کے لیے طاقت ملے، تو اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ گھر بنا رہا ہوں، گھر بنا کر شادی کروں گا، شادی کرنا نبی کی سنت ہے، ذہن میں یہ خیال ہوگا تو شادی کرنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ رزق حلال کمانا عبادت ہے جب نیت یہ ہوگی کہ رزق حلال کما رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اگر یہ نیت رکھ کر وہ کمائے گا تو یہ بھی اس کی عبادت ہو جائے گی۔ گھر میں روشن دان رکھا اور نیت یہ کی کہ اس سے ہوا آئے گی، ہوا بھی آ جاتی، لیکن روشن دان رکھا کہ اس سے اذان کی آواز میرے گھر پر آئے گی، تو روشن دان رکھنا بھی ثواب ہو جاتا۔ تو اس طرح انسان اپنی خواہشوں میں فرق کرتا ہے، جب وہ اپنی خواہشوں کے خلاف جاتا ہے، جب اپنے نفس کے خلاف جاتا ہے اور شیطان کے خلاف جاتا ہے، تو پھر اس کی عقل نور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب عقل میں اس کی نورانیت پیدا ہوتی ہے تو اس کا جو کلام ہوتا ہے، اس کا جو کلام ہوتا ہے وہ کمال پر چلے جاتا ہے۔ پھر اس کی زبان سے لوگ جب وہ باتیں کرتا ہے تو لوگ ہدایت پاتے ہیں اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کا کلام کب کمال پر ہوتا ہے؟ جب وہ شیطان کے خلاف جائے اور نفس کے خلاف جائے، جب ان کے خلاف عمل کرے گا اور ان سے جنگ کرے گا تو اس کی عقل نور ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری زبانوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ پہلے کے بزرگ تھے، یہی قرآن پڑھتے تھے، یہی نمازیں پڑھتے تھے، اور جب قرآن پڑھ کر وہ کسی پر دم کرتے تھے تو اسی ٹائم اس کے اثرات نظر آتے تھے۔ لیکن علماء صوفیہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ان کی جو زبانیں تھیں وہ بالکل پاک اور صاف تھی۔ آج ہماری زبانوں کا کیا حال ہے؟ رات دن ہم غیبت بھی کریں، چغلی بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، حلال کمائی بھی نہ کمائیں، ہماری روزی بھی حلال نہ ہو، تو ہماری زبانوں سے پھر کیا کلام ہوگا؟ پھر ہماری زبانوں سے گالیاں ہی نکلیں گی، لوگوں کے لیے غیبت ہی نکلے گی، طنز ہی نکلے گا، جھوٹ ہی نکلے گا۔ لیکن جب ہماری خوراک پاک ہوتی ہے اور ہم ان تمام برائیوں سے بچتے ہیں تو ہماری زبان بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے۔ پھر زبان کیسی ہو جاتی ہے؟ جیسے بابا فرید مسعود گنج شکر کی زبان تھی۔ ایک مرتبہ کوئی شخص کھڑا ہوا تھا گھر کے باہر، گھر والے چلے گئے تالا لگا کر، وہ چابی ساتھ لے گئے، تو وہ شخص بڑا پریشان گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا کہ تالا کیسے کھولوں میں۔ اچانک بابا فرید کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو ایک شخص بڑا پریشان کھڑا ہے، پوچھا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا حضرت گھر والے چلے گئے، وہ چابی ساتھ لے گئے۔ حضرت نے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تالے پہ دم کیا، وہ تالا کھل گیا۔ اس نے کہا یہ تو میری کہیں بھی میں پھنسوں گا، یہ تو میرے پاس بڑی ایک چابی ہاتھ میں آ گئی میرے۔ پھر کبھی اس کے گھر والے گئے تو انہوں نے کہا تالا لگا جانا، کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے پاس چابی ہے، میں تالا کھول لوں گا۔ گھر والے تالا لگا کر چلے گئے۔ یہ شخص تالا لگا ہوا تھا، جب یہ واپس آیا تو اس نے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھی، 10 مرتبہ پڑھی، 20 مرتبہ پڑھی، ایک قرأت سے پڑھی، دوسری قرأت سے پڑھی، تالا نہیں کھلا۔ کوئی وہاں برابر میں سمجھدار کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یہ تالے سے کشتی کیوں کر رہے ہو بھائی، اس پر کیا پڑھ رہے ہو؟ تالا نہیں کھل رہا، کب سے لگاؤں کہ تالا کھل جائے پر تالا کھل کر نہیں دے رہا۔ انہوں نے کہا بابا صاحب نے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھی تھی، وہ تالا کھل گیا تھا۔ اس نے کہا اے شخص، بسم اللہ تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، لیکن بابا صاحب جیسی زبان کہاں سے لے کر آئے گا؟ ان جیسا عمل کہاں سے لے کر آئے گا؟ بابا صاحب جیسی زبان پاک صاف لیا، ان جیسی خوراک لیا، غیبت، چغلی، حسد، بغض، یہ سب چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دے، یہ تالا کیا، یہ پورا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ پہلے ایسی زبان تو لے کر آ۔ تو آج ہماری زبانیں
آج ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے اپنے دوست ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں ہیں، ہم کیا کیا جملہ کس حالت میں کس کو بول دیتے ہیں۔ انسان کی زبان ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے تو مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ جسم کے سارے اعضاء جیسے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر تو صحیح رہی تو ہم سب صحیح رہیں گے۔ کیوں؟ تو ایک جملہ بول کر 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، مار ہمیں کھانی پڑتی ہے۔ تو پورے جسم کے اعضاء اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دن بھر تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو احادیث مبارکہ کا واضح مفہوم کہ جس کی زبان اچھی ہے وہ شخص بہت اچھا ہے، تو ہمیں اپنی زبانوں میں اثر پیدا کرنا چاہیے، تاثیر پیدا کرنی چاہیے، نفس و شیطان سے جنگ کرنی چاہیے۔ جب نفس کے خلاف جاتے ہیں تو ہمارا کلام نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا جسم ہمارا دل نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں سے دوسرے بھائیوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔